بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، شب و روز اسی کی تخلیق ہے، دن رات مہینے سارے اسی نے بنائے ہیں۔ کچھ مہینوں کو، کچھ ایام کو، شب و روز کے کچھ لمحات کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ذوالحج کے 10 ایام کو فضیلت حاصل ہے، رمضان کی طاق راتوں کو فضیلت حاصل ہے، شب قدر شب برات کو فضیلت حاصل ہے، یوم عاشوراء کو فضیلت حاصل ہے۔ لیکن کہیں قرآن و حدیث کے اندر کسی دن کے، کسی مہینے کے، کسی لمحے یا وقت کے منحوس ہونے کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے بدشگونی لی گئی ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بدشگونی کو ختم فرمانے کے لیے تشریف لائے، غلط نظریات و عقائد کو آپ مکمل طور پر ختم فرمانے کے لیے تشریف لائے، اور آپ نے ایسا ہی فرمایا، لوگوں کو اللہ پر توکل کی تلقین کی ہے، لوگوں کو بھروسہ کرنا سکھایا ہے، لوگوں کو اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کرنے کی تلقین کی ہے، لوگوں کو اپنے فکر اور اپنی سوچ کو درست رکھنے کا سبق سکھایا ہے۔ آج مسلمان نہ جانے کیوں بہت ساری چیزوں کو منحوس سمجھنا شروع ہو گیا، اور یہ شاید زمانہ جاہلیت سے چلتی ہوئی رسوم و عادات ہیں جو لوگوں میں اب بھی پھیلی ہوئی۔ اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور اس میں سفر ایک اہم مہینہ تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ سفر میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، سفر میں مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ وہ اس ماہ مبین کو، ماہ مبارک کو منحوس سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے متعلق حدیث مبارکہ بھی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کوئی بیماری از خود متعدی نہیں ہوتی، اور بدشگونی کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا سفر کو بھی ایسے ہی منحوس سمجھا جاتا ہے، سفر کو منحوس سمجھنے کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر ایمان کامل طور پر قبول کر چکے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ کسی طرح کی بدشگونی اور کسی طرح کی نحوست کو اپنے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں۔ سارے ایام اللہ کے پیدا کردہ ہیں، سفر بھی اللہ ہی کا پیدا کردہ ہے، اس لیے ہمیں اسے منحوس نہیں سمجھنا پڑے، بلکہ اپنے تمام امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے، اور اہل ایمان کو یہی سبق دیا گیا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، وہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہمیں جو سبق پڑھایا گیا ہے وہ یہ ہے، لا الہ الا هو علیہ توکلت وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اسی پر میں نے توکل کیا، اور وہی کائنات کا مالک ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ ہمیں اپنے امور میں اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ پر توکل کرتے ہیں، غیر شرعی دم نہیں کرتے، جادو نہیں کرتے، اور بدشگونیاں نہیں لیتے، بلکہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ کریم ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ میں 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، اور وہ جو 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے وہ یہی لوگ ہیں کہ جو اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، غیر شرعی دم نہیں کرتے، جادو نہیں کرتے، اور بدشگونی نہیں لیتے۔ اس لیے کسی بھی چیز کو دیکھ کر آپ یہ کہیں کہ یہ چیز مجھے نظر آ گئی ہے، اب میرا کام ٹھیک نہیں ہوگا، میں نے کالی بلی دیکھ لی ہے،
فلاں پرندہ میری منڈیر پہ آ کے بیٹھ گیا ہے، اب میرے کام خراب ہو جائیں گے، یا میں رستے سے جا رہا ہوں، کتا آگے سے گزر گیا، کالا کتا آگے سے سڑک کراس کر گیا، میرا کام خراب ہو جائے گا، یا آج میں نے آ کے دکان کا دروازہ کھولا تو آگے سے فلاں چیز مجھے نظر آ گئی، چمگادڑ نظر آ گئی، یا الو میں نے دیکھ لیا۔ یہ ساری چیزیں انسان سمجھتا ہے کہ یہ نحوست والی ہیں۔ میرے بھائی، نحوست والی یہ چیزیں نہیں ہوتیں۔ نحوست انسان کی اپنی فکر کی ہے، نحوست انسان کے اپنے گناہوں کی ہے، نحوست انسان کے شامت اعمال کی ہے، نحوست اللہ کی نافرمانی کی ہے، نحوست لوگوں پر ظلم کی ہے، نحوست لوگوں کے مال کھا جانے کی ہے، نحوست اللہ تبارک و تعالی کے بارگاہ میں حاضر نہ ہونے کی ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان کی تربیت میں غلط چیزوں کو رائج کر دیتی ہیں اور انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور انسان کی بے برکتی کی وجہ یہ چیزیں بنتی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنی ہے اور بچنا ہے، اور اس سفر میں جو رواں دواں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پر توکل کریں، بھروسہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں، نماز باقاعدگی سے ادا کریں، اور اس مالک کے حضور حاضری دیں۔ آپ دیکھیں گے آپ کو کوئی نحوست آپ کے کام کو خراب نہیں کرنے والی ہے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی پریشانی انشاءاللہ نہیں ہوگی۔ اللہ کریم انشاءاللہ آپ کی حفاظت فرمائے گا، آپ کے مال و جان کی حفاظت فرمائے گا۔ لیکن ہمیں نحوست لینے کی بجائے، سفر کو منحوس سمجھنے کی بجائے، یا کسی وقت کو یا کسی لمحے کو منحوس سمجھنا اور اس سے بدشگونی لینے کی بجائے، ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اور اس کے حکم کو بجا لانا چاہیے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جیسا کہ قرآن نے ہماری رہنمائی کی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔